تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جہاں ہماری گفتگو رکی تھی وہاں پر ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک صوفی جو خالی دسترخوان کو دیکھتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، دسترخوان دکھائی دیتا ہے اور اس دسترخوان پر کچھ نہیں ہے، خالی دستر ہے، اور اس دستر کو دیکھ کر خوشی کے مارے وہ ناچنے لگتا ہے، اور ایک ظاہری نظر رکھنے والا اس کے اس خوش ہونے کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، دستر پہ کچھ نہیں ہے اور اسی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اس صوفی کا اس طرح سے وجد کرنا، اس طرح سے خوش ہونا کس بنیاد پر تھا، اور اس آدمی کا اعتراض کرنا کس بنیاد پر تھا، اس کی تفصیل آج بیان کی جائے گی۔ صوفی برمیخ روزے سفردید، چرخ میزد جام حرامی درید۔ ایک صوفی نے ایک دن کھوٹی پر لٹکا ہوا ایک دسترخوان دیکھا، تو جیسے ہی اس کی نظر پڑی اس دسترخوان کے اوپر تو وہ خوشی سے ناچنے لگا، اور کیفیت اس کی ایسی ہو گئی کہ وہ خوشی کے مارے اپنے کپڑے بھی پھاڑ رہا تھا۔ بانگ میزد نک نوائے بے نوا، قحط ہاؤ درد ہارا نک دوا۔ چیختا جاتا تھا، پکارتا جاتا تھا، خوشی کے مارے منہ سے اس کی آوازیں نکلتی تھی اور کہتا تھا کہ یہ نوائے بے نوا ہے، فوڈ آف دا فوڈ لیس ہے، بے سر و سامان کے لیے سامان ہے، اور یہ قحط کی دوا ہے، یہ درد کی دوا ہے۔ اس طرح سے پکارتا جاتا تھا اور خوش ہوتا جاتا تھا۔ چونکہ درد و سوز او بسیار شد، ہر کے صوفی بود با او یار شد۔ اب جب اس طرح سے کرتے کرتے اس کی آواز میں ایک درد پیدا ہو گیا، ایک سوزش پیدا ہو گئی اور اس میں اضافہ ہو گیا، تو اس کی آواز سن کر اس وقت جہاں جہاں بھی اس کی آواز کو سننے والا جو بھی صوفی تھا وہ بھی اس کا ساتھی ہو گیا۔ اس کی آواز کو سن کر دیگر صوفی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس رقص میں، اس وجد میں۔ کخ تخے و ہائے ہوئے می زدند، تاکہ چندی مست و بے خود می شدند۔ اب پورے خوشی کے مارے قہقہے لگاتے تھے، نعرے مارتے تھے، خوشی کے گیت گاتے تھے اور مست اور بے خود ہو جاتے تھے۔ ان کی جو بے خودی ہے، بہت زیادہ کوئی بڑی نعمت کو دیکھنے کے بعد انسان جو خوشی کے مارے جو اچھلتا کودتا ہے، وہ حالت تھی ان کی۔ بل فضول گفت صوفی را کے چیست، سفرے آویختہ از ناتیست۔ اب ایک بل فضول آدمی، بیکار لغو قسم کا آدمی جس کو صوفی کے ان احوال کی کوئی خبر نہیں ہے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو مذاق اڑانے لگا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صوفیوں کے بعض وجد کو دیکھ کر ان کے باطنی احوال جو ان کے ظاہر پر طاری ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کیفیت کو نہ سمجھنے والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ کیا بے وقوف لوگ ہیں، کیا اسلام اس چیز کا نام ہے، انہوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، کیا وجد ہے ان کا، اس کے بارے میں ان کو ذرا برابر بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مولانا روم نے ایسے لوگوں کو بالفضول کہا ہے، بیکار لوگ۔ تو اس طرح کا ایک بیکار آدمی تھا، اس کی نظر ان صوفیاء کرام کے وجد پر پڑی تو آ کر کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، دسترخوان کو دیکھ کر بھوکے لوگ تم لوگ خوش ہو رہے ہو، حالانکہ اس دسترخوان پر کچھ بھی نہیں ہے، خالی دستر ہے۔ اگر دستر پر کچھ کھانا وغیرہ چنا ہوگا اور تم لوگ خوشی کے مارے اگر ناچ رہے ہوگے تو پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اور تم لوگ ہو کے خوشی کے مارے ناچ رہے ہو۔
کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. گفت رو نقش بے مانیستی تو بجو ہستی کہ عاشق نیستی. ایک صوفی نے ان میں سے آگے بڑھ کر اس آدمی سے کہا نکل یہاں سے جا، تیرا کام نہیں ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو بے روح کی تصویر ہے. تصویر اسی وقت ناچتی ہے جب اس کے اندر جان ہو، اگر جان نہ ہو تو وہ مورتی ہے، انسان نہیں ہے. بے روح کی تصویر کبھی ناچتی نہیں ہے. تم ہستی کو تلاش کرو. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمارا کیا حال ہے، اس حال کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم ہستی کی تلاش کرو. تم اس وقت نیستی میں ہو. جو ریئل ایگزسٹنس ہے وہ تم سے بہت دور ہے. تم اس دنیا کی زندگی کو ریئل ایگزسٹنس سمجھے ہوئے ہو، جبکہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. اصلی زندگی جو ہے تم اس کو تلاش کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور یہ چیز صرف عاشق آدمی ہی سمجھ سکتا ہے. تم چونکہ عاشق نہیں ہو، اپنے آپ کے عاشق ہو، اس میدان کے عاشق نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ بات ناقابل فہم ہوگی، تم نہیں سمجھ پاؤ گے. عشق نہ بے نہ غذائے عاشقست، بند ہستی نیست ہر کو صادق است. عشق جب آتا ہے تو روٹی کا نہ ہونا ہی عاشق کی روٹی ہے. پہلے عشق کا پیدا ہونا ہے، محبت کا پیدا ہونا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیز ہوگی. روٹی کا نہ ہونا ہی عاشق کی روٹی ہے. اور جو سچا ہوتا ہے عشق میں وہ اس طرح کے ظاہری وجود کا پابند نہیں ہوتا. تم جو دیکھ رہے ہو وہ ظاہری وجود کو دیکھتے ہو، ہم ظاہری وجود کو نہیں دیکھتے. جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہی ہے نا. کیا کریں، کیونکہ تم ظاہر کو دیکھنے والے ہو، ہم اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. عاشقارا کار نبوت باوجود، عاشقارا ہست بے سرمایہ سود. جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو ظاہری جو وجود ہوتا ہے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن اس کو دکھائی ہی نہیں دیتا. عاشق کو ظاہر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں، ظاہر میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، باطن میں خراب ہوتی ہیں. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باطن میں اچھی ہوتی ہیں، ظاہر میں خراب ہوتی ہیں. تو اب فرق یہ ہے دنیا دار میں اور عشق رکھنے والے میں کہ وہ باطن کی طرف نظر رکھتا ہے، ظاہر کو اہمیت نہیں دیتا. یہ لوگ ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، باطن ان کو دکھائی ہی نہیں دیتا. عاشقوں کا جو نفع ہوتا نا وہ ظاہری سرمایہ نہیں ہوتا، وہ بغیر ظاہری سرمایہ کے نفع حاصل کرتے ہیں. جو دنیا دار تاجر ہوتے ہیں وہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں جو جینے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ظاہری نفع کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، کتنا نفع آیا وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کی اس ظاہری نفع کے اوپر نظر ہی نہیں ہوتی، وہ باطنی نفع کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. بلکہ جو اور عشق میں کامل ہو جاتا ہے وہ نفع کی طرف دیکھتا ہی نہیں. بال نیو گرد عالم می پرند، دست نیو گوز میداں می برند. عاشق لوگ وہ ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اڑنے والے ہوتے ہیں لیکن پر نہیں ہوتا. بال نیو گرد عالم می پرند، دست نیو گوز میداں می برند. جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ آسمان کی کھلی فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں اور ان کو پر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میدان میں اڑنا ہے تو پروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پر والا صرف ایک لیول تک ہی اڑتا ہے. پرندے ان کو پر ہوتے ہیں، وہ کھلی فضاؤں میں اڑتے ہیں تو ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے آگے نہیں جا پاتے. کچھ پرندے تو زیادہ اوپر ہی نہیں اڑ پاتے، کچھ جو زیادہ بلند اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمٹ تک ہی اڑتے ہیں. اور زمین کے اطراف تو کچھ ایریے تک ہی آکسیجن ہوتا ہے، اس کے بعد تو کوئی اڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اس کے بھی آگے اڑتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اڑنا ہے وہ جسم والا اڑنا نہیں ہے. جسم والے اڑنے کے لیے آپ کو آکسیجن وغیرہ کی ضرورت ہے. یہ روحانی اڑان جو ہے اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ بہت بلند اڑتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے اور میدان سے گیند اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. ان کو ظاہری جو اسباب ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو عاشق لوگ، جو صوفی لوگ ہیں، وہ دنیاوی اسباب کی طرف نظر کرتے ہی نہیں ہیں اور دنیاوی اسباب ان کو کام میں آتے بھی نہیں. وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اس کام میں جو فائدہ حاصل کرتے ہیں
اس میں ان کو ٹولز کے طور پر نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ عزت کی ضرورت ہے، نہ کرسی اور گدی کی ضرورت ہے، نہ ان کو مکان اور جائیداد کی ضرورت ہے۔ یہ سارے اسباب ظاہری ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ فقیرے کو زمانہ بوئے یافت، دست ببریدہ ہمی زنبیل بافت۔ کیا تم نے وہ واقعہ سنا نہیں؟ تم کو سنایا نہیں گیا ہے؟ مولانا روم نے ہی سنایا تھا اس فقیر کا قصہ جس نے حقیقت کی خوشبو حاصل کر لی تھی اور ہاتھ کٹا ہونے کے باوجود بھی جھولی بنتا تھا۔ جھولی بننے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، ان کا تو ہاتھ کٹا ہوا تھا، لیکن جب وہ چاہتے تھے ان کو ہاتھ مل جاتا تھا۔ عاشقاں اندر عدم خیمہ زدند، چوں عدم یک رنگ و نفس واحدند۔ عاشق لوگوں نے عدم کے میدان میں اپنا خیمہ لگایا ہے، تم لوگوں نے جو ایگزسٹنس والی دنیا میں اپنا خیمہ لگایا ہے، تو دنیا جب تک ایگزسٹ کرے گی تو اس وقت تک ہی زیادہ سے زیادہ تمہارا خیمہ نصب ہوگا، اس کے بعد تمہارا خیمہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عاشقوں کا جو خیمہ ہے وہ عدم میں ہے۔ وجود، ایگزسٹنس ایک دن ختم ہونے والا ہے، عدم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اسی کو تو عدم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی عدم، ختم کیا ہوگا؟ اور اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف خوشبو ہوتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، پرایا ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن عدم کے میدان میں سب یکساں اور سب ایک جان ہوتے ہیں، میرا تیرا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اولیاء کے بارے میں کہا گیا ہے اولیاء ایک ہیں ان میں نہیں میرا تیرا، کیونکہ وہ اس دنیا کے لوگ ہیں جہاں پر ایک جان ہو جاتے ہیں سب۔ شیر خارہ کے شناست ذوق لوت، مر پریرا بوئے باشد لوت پوت۔ دودھ پیتا بچہ کھانوں کے ذائقوں کو کب جانتا ہے؟ اس کو صرف ایک دودھ معلوم ہے، اس کو ایک ہی ذائقے سے پتا ہے، بس صرف دودھ مل جائے، وہ سمجھتا ہے کہ دودھ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ بیچارہ شیر خوار بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ طرح طرح کی غذائیں جو دنیا میں موجود ہیں، طرح طرح کے فروٹس دنیا میں موجود ہیں، ایک سے ایک ڈش جو بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی میچورٹی کی ایج کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ مر پریرا بوئے باشد لوت و پوت، اور جو پری ہوتی نا، وہ کہا جاتا ہے کہ صرف خوشبو سے جیتی ہے، خوشبو ہی اس کا کھانا ہے۔ اب خوشبو سے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو انسان اس پری کی کیفیت کو کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ خوشبو سے پیٹ کیسا بھرتا ہے؟ انسانوں سے کہا جائے کہ دیکھو پری ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ جن کا پیٹ خوشبو سے بھر جاتا ہے، تو انسان حیرت کرے گا، کیونکہ انسان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کہے گا کہ خوشبو سے کیسا پیٹ بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا۔ تو وہ بڑے لوگوں کی باتیں چھوٹے لوگ سمجھ نہیں سکتے نا، کیا کریں۔ آدمی کے بو برد از بوئے او، چونکہ خوئے اوست ضد خوئے او۔ اور اسی طریقے سے آدمی اس خوشبو کے بارے میں کیا جان سکتا ہے جس سے پری کا پیٹ بھر رہا ہے؟ جب خوشبو سے پری کا پیٹ بھر سکتا ہے اور پری بھی کچھ عدم کی چیز نہیں ہے، تو عدم والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان کو تو خوشبو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ ان کی عادت کے خلاف ہے۔ ان کو عادت ہے ایک چیز کی، وہ ہے ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کی، باطنی چیزوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں، کبھی بھی کھایا ہی نہیں، تو ان کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ہر آدمی کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جس سے وہ گزرا ہو۔ جو آدمی جس درد سے کبھی گزرا ہی نہ ہو، اس کو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یا بدس بوئے آ پری بوئے کے اش، تو نیابی آز صد من لوت خش۔ وہ جو خوشبو ہے جس سے پری کا پیٹ بھرتا ہے، اس خوشبو سے پری ایسی راحت حاصل کرتی ہے، ایسا اطمینان حاصل کرتی ہے کہ اس کو 100 من اچھی خوراک بھی لا کر دے دیں تو اس طرف توجہ نہیں کرتی، خوشبو سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اچھے اچھے ڈشز اس کے سامنے لا کے رکھو پکا کر، کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز اس کو چاہیے اس کو خوشبو میں مل رہی ہے۔ تو اب یہ کون کھائے؟ انسان کو چونکہ خوشبو سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ پیش قبطی خوبود آب نیل، آب باشد پیش سبتی جمیل۔ قبطی کہتے ہیں کاپٹس، فرعون کے ماننے والے۔
فرعون اور فرعون کے ماننے والے، ان کے لیے دریائے نیل کا پانی بھی خون ہے، حالانکہ وہ پانی ہے لیکن ان کے لیے خون ہے، کیونکہ اسی میں ان کی ہلاکت ہے، ان کو وہ خون دکھائی دیتا ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی قسمت ہے۔ لیکن یہی پانی اسرائیلیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پانی ہے، اور وہ بھی اچھا پانی ہے، جو اچھا بنی اسرائیل والا ہے، سبتی جمیل، ایمان والا بنی اسرائیل میں جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہی دریائے نیل کا پانی ان کی زندگی ہے، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے زندگی ملتی ہے، ان کے لیے پانی ہے، حالانکہ چیز ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے کچھ اور ہے، ایک کے لیے کچھ اور ہے۔ زیادہ باشد بحر ز اسرائیلیاں، غرقہ گہ باشد ز فرعون اما، کیونکہ دریا جو ہے نا، دریائے نیل، وہ اسرائیلیوں کے لیے راستہ بن گیا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے لیے یہ دریائے نیل راستہ بن گیا تھا، اور یہی دریائے نیل ظالم فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے ڈوبنے کی جگہ بن گیا تھا۔ اسی لیے جس سے سابقہ پڑا، اس کے لیے وہ چیز وہ ہو گئی۔ ایک کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، ایک کے لیے موت کا سرمایہ ہے۔ باد بدھ بر آدیاں گز و تبر، لیک بدھ بر ہود و بر قوم ظفر، ہوا قوم عاد پر سے گزری تو ان کے لیے وہ کلہاڑا تھی۔ ہوا قوم عاد کے لیے گرز اور کلہاڑا بن گئی، ان کی ہلاکت کا سامان ہو گئی۔ ایک ہوا چلی اور سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا قوم عاد کا۔ لیکن یہی وہ ہوا تھی جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کامیابی کا ذریعہ تھی، اسی سے ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو چیز ایک ہی ہوتی ہے، ایک کے لیے وہ فتح و ظفر، اور ایک کے لیے وہ ناکامی اور عذاب۔ یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک ہی آدمی، ایک ہی کاز، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، دو مختلف نام اس کو ملتے ہیں۔ ایک طبقہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے، ایک طبقہ اس کو مجاہد آزادی کہتا ہے۔ ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے یہاں کے لوگ جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، تو ان کو یہاں کے لوگ مجاہدین آزادی، فریڈم فائٹرز کہتے تھے، جبکہ وہی انگریز انہی لوگوں کو ٹیررسٹ کہا کرتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے، آدمی وہی ہے، کام وہی ہے، لیکن نام مختلف دیے جا رہے ہیں۔ گلستاں باشد بر ابراہیم نار، لیک بر نمرود باشد زہر مار، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چمن بنی، اور وہی آگ نمرود کے لیے سانپ کا زہر ثابت ہوئی، اس کی ہلاکت کا موجب بنی۔ آگ تو وہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی آگ ہے، ایک کے لیے کچھ اور ثابت ہو رہی ہے، ایک کے لیے کچھ اور ثابت ہو رہی ہے۔ بر سمندر باشد آتش خانداں، لیک باشد بر دیگر مرغاں زیاں، سمندر جو ہے ہماری زبان میں سمندر سی کو کہتے ہیں، SEAC، سمندر، لیکن فارسی میں سمندر نہیں کہتے سی کو۔ یہ اصل میں ایک لفظ ہے سالامندر، یونانی زبان کا لفظ ہے سالامندر، اور فرانس کی زبان میں اس کو سالامندرا کہتے ہیں۔ اس کو مخفف کر کے ایک شارٹ فارم بن گیا ہے سمندر۔ اور سمندر ایک ایسے پرندے یا ایسے جانور کو کہتے ہیں جو آگ میں پرورش پاتا ہے، اس کی زندگی ہی آگ میں ہے، آگ سے باہر نکالو مر جائے گا۔ اب ایسے کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیے، انسان پانی کے اندر جائے تو ڈوب کے مر جاتا ہے، لیکن وہی پانی کے اندر تو مچھلی تیر رہی ہے، پانی سے باہر نکالو مچھلی مر جائے گی، اور انسان کو اسی پانی میں ڈالو انسان مر جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ ایک انسان ہے جو آگ میں پڑتا ہے تو جل کر مر جاتا ہے، اور وہی ایک مخلوق ہے جو اس کی زندگی ہی آگ میں ہے، اس پرندے کو کہتے ہیں سمندر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سمندر پرندے پر آگ اس کا خاندان ہے، اس کا شہر ہے، اس کی بستی ہے۔ آگ سمندر پرندے کی بستی ہے، لیکن وہ دوسرے پرندوں کے لیے تباہی اور موت ہے۔ وہی آگ، دوسرے پرندے اگر اس آگ میں جائیں گے تو جل کے مر جائیں گے، حالانکہ وہی آگ ہے۔ نزد عاشق درد غم حلوہ بود، لیک حلوہ برخساں بلوا بود۔ اور اسی طریقے سے درد اور غم جب ملتا ہے تو ایک عاشق کے لیے وہی حلوہ ہوتا ہے، وہ اسی میں مزہ ڈھونڈتا ہے، اس کو مزہ ملتا ہے، درد اور غم میں ہی عاشق کو مزہ ملتا ہے۔ لیکن جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے، خس ہوتا ہے، بالکل
کمینے قسم کے فطرت والا آدمی، چھوٹی ذہنیت والا آدمی، اس کے لیے حلوہ مصیبت ہوتا ہے، حلوہ بھی مصیبت ہوتا ہے اس کے لیے، حلوہ بھی اس کے لیے بلوہ ہوتا ہے، بلوہ مصیبت کو کہتے ہیں۔ یہاں پر درد اور غم حلوہ ثابت ہو رہا ہے عاشقوں کی دنیا میں، اور وہاں پر حلوہ بھی مصیبت بن رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹے لوگ ہیں۔ ایک چیز کے اندر چھپے ہوئے باطنی رازوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا لوگ یہاں پر اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس ظاہر و باطن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ جو ظاہر دیکھنے والے ہیں ان کو باطن کی کیا کیا چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جو باطن دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ کافی تفصیل سے واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند آیتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں تاکہ آگے کی گفتگو ہم جو پڑھیں تو بات ہماری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 92-93 تک، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے آپ کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن آپ مایوس نہیں تھے اللہ کی رحمت سے، اور آپ جانتے تھے یوسف کو کچھ نہیں ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے خبر دے دی تھی کہ یوسف کو شیر کھا چکا، اور قمیض بھی لا کے خون لگی ہوئی آپ کو دکھا دی تھی، لیکن تب بھی آپ کو یقین تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یوسف کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد کسی اور سے کروں؟ اللہ کے سوا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل کرے گا۔ کیوں کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں نا وہ مجھے معلوم ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے اور اس معاملے میں کیا کرنے والا ہے مجھے اچھی طرح خبر ہے، تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ آپ نے ایک دو بچوں کو اپنے بلا کر فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین دونوں غائب تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور ان کا پتہ لگاؤ، مجھے یقین ہے وہ کہیں نہ کہیں تم کو مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ زندہ ہیں مجھے پتا ہے، اب تھوڑی کوشش کرو، محنت کرو، ڈھونڈو، وہ ضرور مل جائیں گے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سوائے کافر قوم کے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ بھائی مصر کے محل میں پہنچ گئے، عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے۔ اب چونکہ قحط پڑا ہوا تھا اور محل میں سے ان کو کچھ اناج وغیرہ بھی حاصل کرنا تھا، تو وہاں پہنچے، اور یوسف علیہ السلام اس وقت تک کافی بڑے ہو گئے تھے۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں۔ تو اب جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، بولے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہے، ہم پریشان ہیں، ہم کچھ پیسے لے کر بھی آئے ہیں، ہم وہ دے دیتے ہیں آپ کو، آپ کچھ اناج ہم کو تول کر دے دیجیے۔ یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر فوری پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، یوسف علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ تو تصدق علینا، ہم پر خیرات کیجئے، ہمارے ساتھ احسان کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، آپ سے امید لے کر آئے ہیں، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو صلہ بھی دیتا ہے اس کا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، فوری مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا جب تم جاہل تھے، کچھ یاد بھی ہے؟ اب میرے پاس آئے ہو اور اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے اچھا کام کرنے والوں کو، یہ کہتے ہو؟
یاد بھی ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی، کیونکہ یہ عزیز مصر کو کیسے پتا چلتا ہے، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے نا، جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی ان کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں یہ تو یوسف نہیں، کیونکہ شباہت سمجھ میں آ رہی تھی یوسف کی۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو اب انہوں نے کہا کہ کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے تقوی اختیار کیا، ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا اجر دیا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو اب ان کو اقرار کرنا پڑا یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا، تو کہا کہ بے شک ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم نے غلطی کی تھی، غلطی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اب یوسف علیہ السلام نے معافی کا مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے تمہاری غلطیوں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اب فوری یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کا خیال آ گیا، یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جدائی میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، تو فوری اپنا ایک قمیص اتار کر ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، اسے لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ میرے والد کے منہ پر جا کر ڈال دو اس کو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اس کے بعد سب گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، اب یہ ہے اصل بات جو مولانا روم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب قافلہ مصر سے نکلا، یہاں تک کہ ان کے والد نے کہا، اب یہاں پر مصر سے یہ قافلہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے نکلا، ابھی یعقوب علیہ السلام تک پہنچا نہیں ہے، ابھی سینکڑوں میل دور ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بو آنا شروع ہو گئی، جیسے جیسے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کی طرف بڑھتا جاتا تھا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بو آتی جاتی تھی۔ آپ نے کہا قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، تو ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پانے لگا ہوں، مجھے خوشبو آنے لگی ہے۔ لولا ان تفندون، میں اس طرح کہہ رہا ہوں تو تم یہ نہ کہنا کہ یہ باپ ہمارے سٹیا گئے ہیں۔ دیکھیے اس طرح کی باتیں جب کوئی آدمی کرتا ہے نا تو ظاہر بین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سٹیا گیا ہے۔ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یوسف کی بو آ رہی ہے، تم کو نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی اگر یوسف کی بو آ ہی رہی ہے تو آپ کو کیوں، ہم کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تمہیں آپ کو نہیں آئے گی، ہم کو آئے گی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو اب وہ جو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ کے پاس تھے، ان کے سامنے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ باپ یقیناً آپ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ چھٹیا گئے، گمراہی میں چلے گئے، ہم نے تو آپ کو پہلے خبر دے دی یوسف مر چکا ہے۔ اور ان کو یہ تھا کہ بھئی ایسے کھلے جنگل میں کنویں میں ڈال کر ہم یوسف کو آ چکے ہیں تو اب تک تو زندہ نہیں ہوگا، ان کو یقین تھا یوسف کے مر جانے کا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا یوسف کے زندہ ہونے کا۔ اور جیسے جیسے قمیص قریب آتی جا رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بو بھی آنے لگی تھی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب وہ قمیص آ گئی اور پھر وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا گیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ قال الم اقل لکم، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جانتا ہوں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب انہوں نے اقرار کر لیا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگی اللہ سے،
یقیناً ہم نے غلطی کی، ہم خطاوار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، وہ یقیناً انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ پھر یہ ایک اور واقعہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو مولانا روم جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اب اس واقعے کے حوالے سے اب آپ یہ آیت پڑھیے۔ اونچ یعقوب از رخ یوسف چشید، وانچ او از بوی او اندر کشید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ حضرت یوسف کے چہرے سے چکھا تھا اور جو کچھ انہوں نے ان کی خوشبو سے باطن میں حاصل کیا تھا، اتنی دور سے یوسف کی خوشبو کرتا آنے کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس بڑھتی جا رہی تھی، آپ سونگتے جا رہے تھے جو دوسروں کو سونگنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وانچ در وے بود اندر وے بدید، خاص اوبد او بے اخواں کے رسید، اور جو کچھ یوسف کے اندر تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اور وہ ان کی خصوصیت تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ ایسی چیزیں دیکھ رہے تھے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بھائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان چیزوں کی خبر کہاں سے ہوگی؟ بالکل وہی حال ہے کہ ایک چیز ایک آدمی کو دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، محسوس کرتا ہے، دوسرا آدمی اس سے بالکل بے بہرا رہتا ہے۔ اینچ عشقش خیش در چہ می کند، وہاں بکی از بہر او چہ می کند، یہ ان کے عشق کی وجہ سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کا بھی وہ عشق تھا کہ آپ اس عشق کی وجہ سے اپنے آپ کو کنویں میں ڈالنے تیار ہو رہے تھے۔ یہ ان کا عشق تھا، ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کا عشق ان کو بتا رہا تھا کہ تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، اس لیے اطمینان سے کنویں میں گرنے تیار ہو گئے۔ وہاں بکی از بہر او چہ می کند، اور یہاں پر یہ تھے جو کینہ رکھنے والے دلوں کے اندر ان کے لیے کنواں کھود رہے تھے۔ دنیا دار دینداروں کے لیے کنواں کھود رہے ہیں اور دیندار اس کنویں میں آرام سے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کو اس سفرے سے، اس دسترخوان سے اس بات کو کیا نسبت ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی۔